السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کے پیغام اور معجزے کی۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز جو انسانی سمجھ سے باہر ہو۔ اس سے پہلے میں آپ سب کو تھوڑی سی ہسٹری دینا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ ہمارے رزق کا انتظام کیا، ہمیں رہنے سہنے کے طریقے سکھائے اور ہمیں اپنی تخلیق کے اصل مقصد کی یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر بھیجے۔ سارے پیغمبر انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی کو مبعوث کیا تاکہ وہ اپنے عمل سے دوسروں کو سکھا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اپنی کتاب یا صحائف دے کر نہیں بھیجا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان خدائی احکام پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ ہسٹری پڑھنے سے ہمیں اللہ کی اس سنت کا پتہ چلتا ہے کہ جب اس کا منتخب کردہ انسان ایک عمر تک پہنچتا ہے تب اسے نبوت عطا ہوتی ہے۔ نبوت سے پہلے سارے انبیاء کوئی گناہ کیے بغیر عام انسانوں کے درمیان عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ وہ کسی کے بیٹے، کسی کے دوست، کسی کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جو کہ آپ کے درمیان کئی سال سے رہ رہا ہو، وہ ایک دم سے آ کر کہے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، مجھے اللہ نے منتخب کیا ہے اور تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہی کرو جو میں کہتا ہوں، اور اگر نہ کیا تو ایک برا عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو اس کے جواب میں لوگوں کا سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ اسے کیا ہو گیا ایک دم سے؟ پہلے تو ٹھیک تھا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نیچرل ری ایکشن تھا۔ انسان کی اس نیچر کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو معجزات عطا کیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کی سچائی کو ری انفورس کر سکیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش وغیرہ۔ ہر پیغمبر کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک اللہ کا پیغام اور ایک معجزہ۔ لیکن ہمارے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی قرآن ہے اور ان کا پیغام بھی قرآن ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں، باقی سارے انبیاء کا پیغام ان کی قوم کے لیے تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان کے بعد آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ خود سوچیں، جس نے اپنی آنکھوں سے سمندر میں راستہ بنتے دیکھا، منو تلوا اترتے دیکھا، اس کے ایمان کا کیا لیول ہوگا؟ اور جس طرح یہ بات آگے پہنچتی جاتی ہے، ایمان کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک انسان جسے یہ واقعہ سنایا گیا اور ایک انسان جس نے یہ خود دیکھا، ان کے ایمان میں کتنا فرق ہے۔ قرآن کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا معجزہ تمام انسان ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کسی حد تک پیغام کو تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کا جو معجزہ ہے وہ صرف عربی زبان میں ہے، اور اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں۔ ہمارے لیے عربی زبان سیکھنا نسبتاً آسان ہے کیونکہ عربی اور اردو میں کافی سملیرٹیز ہیں۔ میں آپ کو قرآن کے معجزے کی ایک مثال دیتی ہوں۔ سورہ مدثر کی ایک آیت ہے، وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ۔ واو عربی میں تقریباً 21 چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے جملہ شروع کرنا، جیسے کہ انگلش میں ہم کیپٹل لیٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت میں واو بھی کیپٹل لیٹر کی طرح ہے۔ باقی آیت دیکھیں، رَبَّکَ فَکَبِّرْ۔ اگر آپ اس کے حروف پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آگے اور پیچھے سے پڑھنے میں سیم ہے۔ انگلش میں ہم ایسے الفاظ کو پیلنڈروم کہتے ہیں، لائک باب یا ریس کار، اردو میں درد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الفاظ دیے جو وہ لکھ نہیں سکتے تھے، تب ہی ان کا ایک لقب امی بھی ہے، یعنی کہ ان لیٹرڈ، ناخواندہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک زبانی مشق تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا آپ ویسے ہی کہتے تھے۔ لکھنے اور بولنے میں یہ فرق ہے کہ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے الفاظ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، لیکن بولتے وقت ایسا نہیں ہوتا، جو ایک بار منہ سے نکل گیا سو نکل گیا۔ اس آیت کا اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ یہ جملہ اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کریں کسی اور زبان میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھنے میں آگے اور پیچھے سے ایک جیسا ہو؟
اور یاد رکھیں، آپ کچھ لکھ نہیں سکتے، آپ ڈکشنری میں نہیں دیکھ سکتے، اور آپ کے پاس صرف ایک چانس ہے۔ ہم پیغام ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم معجزہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن کا معجزہ ایکسپیرینس کرنا صرف عربی میں ہی ممکن ہے۔ بائی دا وے، یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ قرآن میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ قرآن کا ٹیکسٹ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود نہیں لکھا، یہ اللہ کا کلام ہے، صرف وہی ایسا کر سکتا ہے۔ غیر مسلم اہل زبان نے قرآن پہ ریسرچ کی اور پھر اس کی خدائی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کتاب ہمارے شیلف میں پڑی ہے اور ہم اس کی عظمت سے بے خبر ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، اپنی آنکھ سے قرآن پڑھو۔ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھتے ہیں۔ آج کے اس مشکل دور میں ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا قرآن سے ایک ڈائریکٹ رشتہ ہو، اور ایسا صرف عربی سیکھنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اور اپنے آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ہم اس سفر کو شروع کریں۔ روز تھوڑا تھوڑا کریں، لیکن قرآن سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔